इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि लम्हाए बातिन में गुमने जलवे ज़ाहिर गया, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। आज की ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इनेकाद पजीर है और मुझे उस्ताज़ मोहतरम ने हुक्म दिया है कि आज बहुत संजीदगी के साथ इस उन्वान पर गुफ्तगू हो कि हम मिलाद क्यों मनाते हैं और उसकी शरई हैसियत क्या है। जज्बात से हटकर दलील की रोशनी में आज हम इसका जायज़ा लेंगे कि हम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने नौजवान भाइयों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि मिलाद ये अरबी है और मिलाद का मतलब होता है विलादत के। बहुत ध्यान से संजीदगी से सुनिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि गुफ्तगू जज्बाती होने की बजाय कुछ मुदल्लल हो। मिलाद का मतलब, ये मिलाद बना है विलादत से, विलादत का मतलब होता है पैदा होने के, तो मिलाद मतलब पैदा होना, विलादत। अब मिलाद हम जब कहते हैं मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यानी हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की और पैदाइश की खुशी मनाते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई नासमझ या कम इल्म बच्चा सवाल करे, कोई तालिब इल्म पूछे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी क्यों मनाते हो, तो एक छोटा सा और बहुत आसान सा जवाब ये है कि आखिर मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सा बंदा है कि जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। वो कौन सा बंदा है जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। जो भी दुनिया में बच्चा आता है उसकी खुशी हर एतबार से मनाई जाती है। हम्माल के घर बच्चा पैदा होगा तो कम से कम खुशी इतनी होगी कि माँ बाप खुशी मनाएंगे, दादी दादा खुशी मनाएंगे, और अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है, अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है तो फिर रिश्तेदार भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। वो बंदा और पोजीशन वाला है तो मोहल्ले वाले भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। एमएलए और एमपी के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा गांव खुशियों में शामिल हो जाए। वजीर के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा मुल्क शामिल हो जाए। लेकिन याद रखें, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी पैदाइश पर खुशी मनाई नहीं जाती। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, तवज्जो फरमाएं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पैदाइश पर न माँ को खुशी होती है न बाप को खुशी होती है। वो बच्चे वो होते हैं जो बिन बाप के और बगैर शादी के पैदा होते हैं, उनकी पैदाइश पर किसी को खुशी नहीं होती। लेकिन जो निकाह से पैदा होते हैं, शरीफों के यहाँ पैदा होते हैं, शोरफा के यहाँ पैदा होते हैं, पहला बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, दूसरा बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, तीसरा है तो खुशी मनाई जा रही है। यानी दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी आमद पर खुशी ना मनाई जाए। अब आप मुझे बताएं, जब लल्लू पप्पू और टप्पू के यहाँ बच्चे पैदा हो तो उसकी खुशी लोग मनाते हैं। जब आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए, आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसकी विलादत पर खुशी ना की गई हो। लेकिन एक बात यह है, हाँ, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग खुशी मनाते, कुछ नहीं मनाते। मिसाल के तौर पर एक के घर में बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं, घर वाले खुशी मना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फैजान जारी है, करम जारी है और खूब बरकत हो रही है, आमद ही आमद हो रही है। लेकिन पड़ोसी को है दुश्मनी इससे, तो जब जब बच्चा पैदा होगा इसे तकलीफ होगी, मुबारकबाद भी नहीं देगा, मुंह चिढ़ाएगा, मुंह चढ़ाएगा। तो आपने कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि आमद पर ये जो मुबारकबाद नहीं दे रहा है,
اس کے چہرے پر تبسم نہیں ہے بلکہ چہرہ اتر گیا ہے، بلکہ لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے، کیوں اس کو مبارکباد دیتے ہو؟ کیوں اس کو مبارکباد دینے میں حرج کیا ہے؟ اگر خدا نے اس کو نعمت دی ہے تو مبارکباد دینی چاہیے، آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ تو یہ منع کرنے والے کا نیچر بتا رہا ہے اللہ نے اس کے گھر بیٹا عطا کیا، اسے خوشی نہیں ہوئی، اس لیے بیچارہ مبارکباد دینے سے روکتا ہے۔ آپ بتائیں پڑوسی کے بچے کے یہاں پہ بچے کی ولادت ہو، اور پڑوسی چاہے کتنا بھی بڑا خطیب ہو، ادیب ہو، عالم ہو، ظالم ہو، کوئی ہو، اگر وہ روکے کہ مبارکباد نہ دینا، آپ کہیں گے یار کتنا جلتا ہے یہ کہ بچے کی ولادت ہوئی اور روک رہا ہے۔ بس ہم نے کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، جس کو دیکھو نبی کی آمد پر مبارکبادیاں ہیں، اسے نبی کی آمد کی خوشیاں ہیں، اور جو منع کر رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ منع کرنے والے کے دل میں کہیں نہ کہیں نبی کی پیدائش کے حوالے سے دکھ ہے، بیماری ہے، درد ہے، جلن ہے، اسی لیے تو وہ روک رہا ہے۔ ورنہ میرے نبی تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد پیش کی، پتھروں نے خوشیاں منائی، کنکروں نے خوشیاں منائی، فرشتوں نے خوشیاں منائی، حتیٰ کہ اللہ نے خوشیوں کا اظہار اس طرح کیا کہ جس سال نبی کی ولادت ہوئی اس سال اللہ نے بیٹیاں پیدا نہیں فرمائی، 70,000 بیٹے ہی بیٹے پیدا فرمائے۔ اللہ خوشیوں کا اظہار فرما رہا ہے۔ آئیے الخصائص الکبریٰ میں، کیا نبی کی پیدائش پر اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے؟ کیا نبی کی پیدائش پہ اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے؟ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا، حجت البالغہ میں بلکہ حجت اللہ علی العالمین میں امام یوسف نبہانی نے لکھا، اور اسی طریقے سے اور بھی محدثین نے لکھا۔ کیا لکھا؟ اس حدیث کی راوی ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے، فرماتی ہیں کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن ایک یہودی کسی کام سے مکہ آیا تھا، اور وہ چلاتے پھر رہا تھا کہ اے مکے والو، تمہارے گھر میں کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا؟ آج اتفاق ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس دن کسی کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا سوائے عبداللہ کے گھر کے، سوائے آمینہ کے گھر کے۔ اس نے چلانا شروع کیا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا؟ لوگوں نے کہا اتنا چلا کیوں رہا ہے؟ بیٹا کس کے یہاں؟ بیٹے تو ہمارے روز پیدا ہوتے ہیں، لیکن تو پوچھتا ہے کہ بیٹا کس کے یہاں پیدا ہوا؟ تو کہا جو روز پیدا ہوتے ہیں وہ الگ ہے، آج جو پیدا ہوا ہے وہ الگ ہے، اس لیے کہ رات میں آسمان پر ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جو روزانہ طلوع نہیں ہوتا، وہ ستارہ صرف نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے۔ رات میں وہ ستارہ میں نے آسمان پر چمکتے دیکھا جو صرف نبی کی پیدائش پر چمکتا ہے اور ہر رات نہیں چمکتا۔ نبی کی پیدائش کی رات ہر ستارہ روز چمکتا ہے، نبی کی پیدائش پر الگ وہ ایسا ہے جو روز نہیں چمکایا جاتا، وہ صرف نبی کی ولا۔ حدیث ہے، حدیث ہے۔ اب آپ بتائیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ لائٹنگ کیوں کرتے ہو؟ وہ خدا ہے، وہ ستارہ جگمگاتا ہے، میں ستارہ جگمگا نہیں سکتا، تو اس کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں ستارے کی جگہ کمکمے لگا لیتا ہوں، لائٹ لگا لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ حدیث پاک ہے۔ اگر حدیث نہ ہو آپ میری زبان کاٹیں۔ یہ امت کو کیا ہو گیا؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، دوست کے یہاں بچہ پیدا ہوا، پتہ نہیں بڑا ہو کے شرابی بنے گا، کبابی بنے گا، جواری بنے گا کہ زانی بنے گا، کیا اس کی مبارکبادیاں اتنی، مٹھائیوں پہ مٹھائیوں سے مٹھائیوں کے تبادلے ہوتے ہیں، چھٹلی جاتی ہے، اور کیا کیا ہوتے ہیں، سب خوشیوں کا اظہار ہی تو ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایسا مولانا یا امام ہے مالیگاؤں میں جو کہتا ہے کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے؟ کسی کا فتویٰ آپ کی نظروں سے گزرا کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے؟ یہ چھٹلی کیا ہے؟ بچے کی پیدائش پہ خوشی ہے، اس کو گفٹ بھیجا جاتا ہے، تحفہ بھیجا جاتا ہے، سب لوگ کرتے ہیں۔ اس بدعت میں سب شامل ہیں، بشمول میرے، میں بھی شامل ہوں۔ ہم بھی بیچتے ہیں اپنے دوست احباب کے یہاں، اور ہمارے یہاں بھی آتی ہے، بھیجنے والا بھی خوش نصیب ہے جن کے آتی ہے، بولو بھائی یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ لیکن چھٹلی بھیجنے پہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نے کہا یہ کہاں سے لائے؟ کہا اس لیے ثواب ملتا ہے کہ حضور کی سنت ہے، تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، تحدو تحبو، ہدیہ دو، تحدو تحبو، ہدیہ دو محبت بڑھے گی۔ تو یہ ہدیہ دیا جاتا ہے، محبت، بچے کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو بچہ بڑا ہو کر پتہ نہیں کیا بنے گا، اس کی پیدائش پر خوشی منانے پہ ہم کوئی روک نہیں لگاتے، اور وہ رحمت للعالمین جو ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، ہم ان کی خوشی نہ، بات اصل میں محبت کی ہے، بات اصل میں پیار کی ہے۔ انسان کو لڑنا، دیکھیے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے، امت لڑے یہ وقت نہیں ہے، امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور پھر قرآن اور احادیث میں واضح اشارات موجود ہے۔